ادبی بیٹھک چنیوٹ آپ کا اپنا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم، میں ہوں عابد زین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادبی بیٹھک چنیوٹ یوٹیوب چینل۔ سرزمین چنیوٹ فن و ہنر میں اپنا ایک یکتا مقام رکھتی ہے۔ چنیوٹ کے کاریگروں نے اپنے فن اور ہنر سے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ چنیوٹ میں ایک ادبی ماحول جس میں لکھاری، شاعر اور ادیب موجود ہیں، تاہم ایک نئی صنف جس کا مقامی ادب میں اضافہ ہوا وہ تھا کہانی کی لیکن۔ سرزمین چنیوٹ سے شائع ہونے والی اردو کہانیوں کی پہلی کتاب تافیل کے مصنف محمد ندیم کھوکھر صاحب آج ہمارے ساتھ چنیوٹ ادبی بیٹھک پروگرام میں موجود ہیں۔ آج ہم ان سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے اور ان سے اس تخلیق کے فن پارے کے بارے میں گفتگو بھی کریں گے۔ ندیم صاحب، ادبی بیٹھک چنیوٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے ہم آپ سے کچھ سوالات کریں اور آپ ہمیں اپنے ادبی شوق کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو اسی روایتی سوال سے میں آغاز کروں گا کہ لکھنے پڑھنے کا شوق کب سے ہوا اور پہلی تحریر کب لکھی؟ لکھنے پڑھنے کا شوق جو ہے وہ تو شروع سے ہی تھا، لیکن جو تخلیق کاری میں جو میں نے قدم رکھا ہے وہ اس سادہ جو میں نے پڑھا لکھا تھا، جو میں نے کہانیاں پڑھی تھی یا ورلڈ لٹریچر کو جو جہاں تک میری اسیس تھی، میں نے اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے اب مزید کوئی گنجائش نہ رہی تو پیمانہ چھلکنے پر آ جو وہ پیمانہ چھلکا تو وہ تافیل کی صورت میں نمودار ہوا ہے۔ تو یہ میرا شوق تھا لکھنے کا۔ ویسے چھوٹی موٹی بہر میں شاعری بھی کی ہے، نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن نثر میں مجھے جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کو یوں سمجھ کر اس کام کو کر رہا ہوتا ہوں کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا، میرے دل کو تسکین ملے گی، اور جو کچھ بھی کوئی بھی قارئین جہاں تک یہ میسج پہنچے گا تو لامحالہ طور پر اس سے جو ہے وہ مجھے خوشی کی توقع ہے۔ میری پہلی تحریر نثر میں ہی تھی اور اس تحریر کو میں سنبھال نہیں سکا۔ وہ بہت اچھی کہانی تھی، لیکن وہ سٹور روم میں اخبارات کی ردی کی نظر ہو، جس کا مجھے بہت افسوس ہے، لیکن میں نے اس کو اپنے ذہن میں موجود تھا اس کا سارا سکیچ۔ تو آج کل میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ ذہن میں موجود تھا اس کا سارا سکیچ، تو آج کل میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک ناول کی صورت میں انشاءاللہ آپ جلد۔ آپ کے ناول پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کہانی کی طرف کیسے راغب ہوئے، طبیعت کیسے مائل ہوئی کہ کہانی لکھی جائے؟ میں نے چونکہ آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ میں نے کافی کہانیاں پڑھی تھیں، فوک ٹیلز، انگلش لٹریچر کے حوالے سے، اور رشین، فرینچ، اور اس طریقے سے سعودی عرب میں بھی کچھ عرصہ میں مقیم رہا ہوں۔ وہاں پر بھی ٹرانسلیشن میں عربی کی بکس تھیں جو ہم نے اپنے اسکول لیول کے اوپر پڑھی تھی۔ تو یہ ایک ایسی چیز جو ہے نا، مینٹلٹی کو یہ ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی تھی کہ میرا آٹومیٹکلی جو ہے دل چاہ رہا تھا کہ میں جو کچھ دیکھوں اپنے معاشرے میں اس کو اپنی تحریر کا حصہ بنا کر لوگوں تک پہنچاؤں۔ اور اس میں نے کوئی فورسلی جو ہے وہ میسج نہیں دیا، میں نے بڑے لائٹ اور ہلکے انداز سے ٹچ کیا ہے معاملات کو۔ اسکول کا ہے یا کالج فیلوز ہیں یا وہ کسی ہاسپٹل کا منظر ہے، مریضوں کے ساتھ عدم توجہی ہو رہی ہے، انتظامیہ غفلت کا شکار ہے، تو میں نے تھوڑا سا لائٹ انداز سے جو ہے اس کو ٹچ کیا ہے۔ دوسرے کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جن میں بہت زیادہ قسم پرسی کا سچویشن کو، جس طرح حویلی ایک میرا کہانی ہے، اس میں میں نے بتایا ہے کہ ماں پھر بھی جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے۔ اسی طرح اور ایک کہانی ہے، اس میں میدان حشر ہے، اس میں میں نے بتایا ہے کہ ما فوق الفطرت چیزیں آخر کچھ نہ کچھ ہمیں چلے ان کا ادراک نہ ہو،
لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں، وہ لازمی طور پر وہ ایسے دلدوز مناظر سے ان کو اس سے بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہ کس طریقے سے اتنا سخت جو مرحلہ ہے وہ کس طریقے سے یہ لوگ فیس کریں گے، تو وہ سمپیتھی ہوتی ہے ان کے اندر بھی، ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے جس کو آپ جذبات کا سلسلہ کہتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں نے یتیم جو میں لکھا ہے کہ ایک اچھی ٹریڈیشن اس نے بچے نے بنائی تھی، وہ خود یتیم تھا، لیکن جب وہ بڑا ہوا اور اس قابل ہوا کہ وہ کسی کی کفالت کر سکے تو وہ اسی جگہ پر گیا اور اس نے بہت اچھے طریقے سے نبھایا۔ اسی طرح مستقبل افسانہ ہے، اس میں جدید دور کے اندر جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں، وہ سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم اس کرۂ ارض کے اوپر نا پیسفل زندگی گزاریں، اور پیس وداؤٹ پریجوڈس ناممکن ہے۔ جب تک تعصب موجود رہے گا، چاہے وہ مذہبی صورت میں ہے، چاہے وہ ذاتیات کی صورت میں ہے، ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے۔ اور اسی کی جو ہے وہ بڑی مائکرو لیول کے اوپر بڑی ڈیلیکیٹ سرجری کے لیے جو ہے کہ یہ جینز کے اندر جو اس کی موجودگی ہے اس کو جو ہے نا ایریز کرنا تھا، اس کو تلف کرنا تھا، تو پروفیسر نے اس کے اوپر جو ہے نا کام کا سوچا، لیکن اس وقت کے لوگوں نے اس کو جو ہے ناقابل عمل سمجھ کر دیا کچھ کسی ایسے تناظر میں کہ یہ ناممکنات میں شمار ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا موقوف کر دیا۔ اور اس طریقے سے اسی افسانے میں ایک اور چیز کا بھی ذکر ہے کہ کیا ہمیں ایسے جدید آلات کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری شوگر اور بلڈ پریشر کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا سکے کہ ہمارے اندر انسانیت کی مقدار کتنی ہے۔ تو اس کے بعد ایک پکنک ہے، وہ لائٹ ویٹ کے اندر ہے، ہلکا پھلکا ہے، اس میں مختلف جو ہے نا ملکی معاملات جو ہیں وہ ڈپکٹ کیے گئے ہیں۔ بھئی لڑکے ہیں، انہوں نے پکنک پر جانا ہے، لیکن وہ اس کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، پیٹرول نہیں مل رہا، اور ایک کانوائے گزر رہا ہے، اور کانوائے نے 3 بجے گزرنا ہے، تو اس کی کراسنگ اس کو بیریکیڈ کر دیا گیا ہے 5 گھنٹے کی بل۔ تو اس سے جو پبلک عاموں کو جو صورتحال اس کا تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی ہے کہ لوگ کس حد تک متاثر ہوتے ہیں اس طرح کی فضول سرگرمیوں سے، جو ایک شخص کو جو ہے نا پریویلیج کر رہی ہے، لیکن دوسرے بہت سارے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے ادھوری مسیحائی ایک افسانہ ہے، اس میں 2 بچے ہیں جن کی جو لاوارث ہیں، اور ان کی جو ہے سچویشن کو تھوڑا سا دیکھا ہے، اور اس سے جو ہے تھوڑا سا لوگوں کو میسج دیا ہے کہ اگر آپ کو ایسے لوگ ملیں جو یتیم ہیں، اور اس وقت لیٹ نائٹ آورز کے اندر اگر آپ ان کو کہیں دیکھتے ہیں تو کائنڈلی ان کو جو ہے کسی پراپر جگہ پر پہنچانے کا انتظام کریں، اپنا فرض سمجھ کر کہ وہ معصوم ہیں، ان کو تو کوئی نہیں پتہ کہ یہ دنیا کے اندر کس قدر جو ہے وہ مسائل ہیں، وہ تو اپنی معصومیت کا کسی حد تک جو ہے وہ اظہار کر دیتے ہیں کھا پی کر یا بھاگ دوڑ کر، لیکن آگے جو ان کو مسئلہ پیش ہونا ہوتا ہے اس کا ان کو کوئی ادراک نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال بنتی ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن سے آپ کو سابقہ پڑے تو آپ اس طریقے سے ان کو ڈیل کریں جو ایک کسی دیکھ لیجیے گا۔ کافیل صفحہ نمبر 69 کے اوپر ایک پیراگراف جو ہے وہ میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ خاموشی سے اپنے مدار میں گھومتی زمین نے قطبی ستارے کو مزید آگے بڑھتے دیکھا۔ تب ہواؤں کے سانس لینے کی ایک خفیف سی آواز سنائی دی۔ یہ صبح کاذب کا وقت تھا۔ سفید چوٹی نے اس لمحے پھر انہی پروں کی مخصوص سرسراہٹ کے ساتھ اس نوری وزن کے دباؤ کو محسوس کیا جس کی وہ کئی ہزار صدیوں سے عادی ہو چکی تھی۔ واہ! البرز کی اس چوٹی کو وجود عطا کرنے کے بعد برف کی دودھیا پوشاک پہنا دی گئی اور اس قائد سے بھی روشناس کروا دیا گیا جو اس کے وجود میں آنے کا سبب تھا۔ بہت تو ایک پیراگراف جو ہے وہ صفحہ نمبر 100 سے ہے، افسانہ عالم سے، وہ ایک پیراگراف میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو
شاید آخری مرتبہ دیکھ رہے، وہ بہت قریب آ گئے، لمس اور ابدان سے پھوٹنے والی گرمی بغیر چھوئے محسوس ہو رہی تھی۔ واہ واہ، بہت۔ صفحہ نمبر 99 کے اوپر آخری 2 لائنز جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ پھر اس کی نظر ان آنے والوں پر پڑی جن کے چہروں سے تفکرات جھلک رہے تھے۔ فریفتگی حیرانی کے عالم میں تھی، عشق دانتوں میں انگلی دبائے اس میلاب کو دیکھنے کا متمنی تھا۔ ہواؤں کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، وقت کررا رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کی گردن پر ڈھیروں وزن رکھ دیا ہو۔ وہ قریب ہوئے تو یوں لگا کہ جیسے آسمان کو کھینچ کر زمین پر بچھا دیا ہو۔ کشش ثقل ٹوٹ چکی تھی۔ اعتدال کی حالت کا اندازہ اس موم بتی سے کیا جا سکتا تھا جو تند آندھی میں پہاڑ کی چوٹی پر جل رہی ہو۔ یہاں پر دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بہت خوب۔ تو اس جرت اظہار کا ماخذ جاننا چاہوں گا کہ یہ انسپائریشن آپ کو کہاں سے ملی؟ لکھتے سبھی لوگ ہیں، لیکن جب آپ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ آپ سماجی مسائل کو، سماجی رویوں کو چیلنج کرتے ہیں اپنی تحریر میں، اور جہاں تک مذہبی مسائل ہیں اور جو ایک منافرت کا سلسلہ ہے اس کو زیر بحث بھی لانا اور اس پہ اپنی تحریر کا اثر زائل بھی نہ ہونے دینا، اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ ہنر آپ نے کہاں سے سیکھا؟ اس کا تھوڑا بہت اظہار جو ہے وہ افسانہ تفسیر میں نے کیا ہے، تو وہ سچویشن جو ہے وہ مجھے ڈسکریجنگ ایلیمنٹس اس نے نہیں دیے، بلکہ اس نے مجھے کریج دی ہے۔ میں نے ایک خاص جو ہے نا وہ اس کو ایک ایسے انداز میں لیا ہے کہ یہ میں ایک اچھا عمل کروں۔ اس میں کسی قسم کا میں نے کوئی ایلیمنٹ نہیں شامل کیا جس سے مذہبی اقدار کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرف آ سکے۔ اگر میں نے فرشتے کو ڈپکٹ کیا ہے اور اس کے انر سیلف کو میں نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا زبان، الفاظ کی زبان دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے فرشتے کو دیکھا ہے یا اس سے مکالمہ کیا ہے، بلکہ میں اس کے اندر خود اتر کر اپنے آپ کو پا رہا ہوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اور اللہ کو اپنی خلق کردہ چیزوں سے بڑی محبت ہے اور خالق کو اپنی خلق کردہ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ کیا آپ افسانے کے بعد کسی اور صنف میں بھی طب آزمائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی، میرا زیادہ سٹریس یا زیادہ فوکس جو ہے وہ اس قسم کی لمبی تحریروں پر ہی انشاءاللہ ہوگا۔ شاعری یا نظم وغیرہ وہ میں نے لکھی تھی، 50-60 غزلیں تھیں اور 30-35 نظمیں میں نے لکھی ہیں، لیکن یہ اس وقت کا دور تھا جب میں نثر سے جو ہے دور تھا۔ جب میں نے ان نظموں کو اور ان غزلوں کو دیکھا ہے تو وہ مجھے بالکل غیر معیاری لگی ہیں۔ میں نے ان کو جو ہے بالکل جو ہے پس پوچھ ڈال کر اپنے آپ کو اس فیلڈ میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے برس سبیل تذکرہ ہمارے چنوٹ ادبی بیٹھک کے ناظرین کے لیے آپ کی شاعری میں سے اگر کوئی ایک آدھ شعر ہو جائے۔ وہ چنوٹ ادبی بیٹھک کے ناظرین کے لیے میں ایک نظم آپ کی اجازت سے نظم پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں چنوٹ ادبی بیٹھک کے حوالے سے۔ تو باعنوان ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تارے ٹوٹ جانے سے، سہارے چھوٹ جانے سے، فلک بے نور ہو جائے تمہارے روٹ جانے سے، ہمارے درمیاں کوئی خلاف پیدا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم بن اور کوئی ہو، سنہرا دور کوئی ہو، میرے وہموں گمانوں میں بھی زیر غور کوئی ہو، تمہارا توڑ کوئی ہو، کہ یہ دل پھر کسی کے حسن کا شیدا نہ ہو جائے، کہیں ایسا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دولت ہی عقیدہ ہو، زمانے کا قصیدہ ہو، قلم روئے محبت میں وفائیں سر بریدہ ہو، نہ کوئی بارسائی ہو نہ کوئی برگزیدہ ہو، حریصوں سے کہیں مل کر وفا ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔
بہت شکریہ اس کا جو ہے ادبی بیٹھک چنیوٹ کے حوالے سے میں بہت ممنون ہوں کہ ناظرین تک میری یہ کاوش یا میرا جو میسج ہے وہ اس کے ذریعے پہنچائے معاونت کی ہے. تو ادبی بیٹھک چنیوٹ کے لیے نیک خواہشات ہیں کہ خدا بند کریم اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روز افزا ترقی سے نوازے. گو ناظرین، ہم ندیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ادبی بیٹھک چنیوٹ کے لیے انہوں نے وقت نکالا اور اپنی شعرا آفات تصنیف تافیل کے حوالے سے ہمارے قارئین کو بڑی مفید معلومات فراہم کی. ہم ان کے لیے بھی دعاگو ہیں کہ وہ لکھتے رہیں اور قارئین کے پڑھنے کے لیے معیاری ادب تخلیق کرتے رہیں. ادبی بیٹھک چنیوٹ کا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مقامی ادب کو پروان چڑھایا جائے اور انہیں مقامی جو شعراء ہیں، ادیب ہیں، انہیں ایک براڈر سپیکٹرم فراہم کیا جائے جہاں پہ چنیوٹ کی لکھاریوں کی آواز دنیا بھر کے پڑھنے والوں تک اور سننے والوں تک پہنچ سکے. عابد زین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.